اسلام یہ ایک دین فطرت ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کے ہر مجبوری، ہر بشری تقاضے، انسانی حوائجات و ضروریات کا قدم قدم پر مکمل خیال کیا ہے. اسلام ایک دین فطرت ہے، اور اسی وجہ کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا الدین یسر ولا یسر، کہ دین کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، سہولت ہی سہولت ہے، سختی کا کہیں وجود نہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو کہنے کی بات ہوئی کہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن سختیاں تو بہت ہیں. برادران ملت اسلامیہ، جس چیز کو آپ اپنی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں، جس چیز کا آپ اپنے مزاج میں بیٹھا لیتے ہیں، جس معاملات یا جس کام کو آپ اپنے ضروریات کی لسٹ میں رکھ لیتے ہیں، اس میں آپ کو کبھی دقت ہوتی؟ جی، صبح آپ کو ناشتہ کرنا ہے، آدھے گھنٹے لیٹ یا آدھے گھنٹے قبل، چاہے کتنے ہی نامساعد حالات ہوں، یہاں تک کہ آپ کے والد کی لاش آپ کے گھر میں موجود ہو، اس کے باوجود جب وقت کھانے کا ہوگا تو آپ کے اعزاء و اقربا سمجھا کے بجھا کر کے دسترخوان پہ بیٹھا ہی دیں گے اور دو چار لقمے آپ کھا ہی لیں گے. جی، کتنے ہی نامساعد حالات ہیں، جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کھانا وقت سے کھا لیتے ہیں. ڈیوٹی جانے کا معاملہ ہوتا ہے، آندھی ہو، طوفان ہو، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، اگر مارننگ شفٹ کی ڈیوٹی ہے، صبح 6 سے 2 کی اگر ڈیوٹی ہے، تو یقینی بات ہے 5 ساڑھے 5 بجے ساری دنیا، جس وقت جنوری اور دسمبر کی سردیوں میں ساری دنیا کمبل کے نیچے پڑی ہوتی ہے، آپ تیار ہو کر کے فریش ہو کر کے ڈیوٹی کے لیے نکلتے ہیں. کوئی دقت تو نہیں محسوس ہوتی؟ بے عین نہیں. ہم نے دراصل اسلام کو اپنے روٹین میں شامل نہیں کیا. ہم نے اسلام کے اصول و ضوابط کو اپنی لائبلٹیز، اپنی ضروریات کی لسٹ میں نہیں رکھا. اس وجہ کر اسلام قدم قدم پر ایک عمل کرنے میں آپ کو کلفتیں ہو رہی ہیں، دقتیں ہو رہی ہیں، کٹھنائیاں ہو رہی ہیں. آج اگر اس کے اصول و ضوابط کو آپ اپنے روٹین میں اندر شامل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری تکلیفیں، ساری صعوبتیں، ساری کٹھنائیاں دور ہو جائیں گی. شرط یہ ہے کہ آپ مزاج بنا لیں. اسلام اپنے ماننے والوں کے قدم قدم پر اجر و ثواب سے نوازتا ہے. پانی پینا انسانی ضرورت ہے، کھانا کھانا انسانی ضرورت ہے، اور ان دونوں کے بعد جو لازمی ضرورت آتی ہے پیشاب اور بیت الخلا، یہ بھی لازمی ضرورت ہے. بغیر ان 4 چیزوں کے آپ کا وجود نہیں باقی رہ سکتا. یہ کرنا ہی ہے، بہر صورت کرنا. اسی میں میرے نوجوانوں تھوڑے سے مزاج بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں پیشاب کرنا ہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسلام کی طرف دیکھ لینا کہ اس موقع کے لیے اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دیا.
تو اسلام نے ہمیں درس دیا، سبق دیا کہ تم بیٹھ کر کے پیشاب کرو، پچھم رخ پیشاب مت کرو، اور پیشاب کے بعد استنجا، یعنی جس کو ہم آپ دھونا کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اسی کو استنجا کہا جاتا ہے۔ اب وہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے تو ہم کو اور آپ کو جب پیشاب بھی کرنے جانا تو ذرا استنجا سے آ رہا ہے، تو یہ کثرت استعمال کی وجہ سے نہیں، لغت کے اعتبار سے استنجا کہتے ہیں پیشاب کے بعد جو دھونے کا عمل ہے اس کو استنجا کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ تم اس کو دھو لو، بغیر پیشاب کیے آپ زندہ نہیں رہ سکتے تھے، پیشاب کرنا ہی تھا، صرف آپ نے تھوڑے سے طریقہ کار کو بدل دیا تو آپ کی یہ ضرورت اسلام کی نگاہ میں اسلام کے مطابق جب ہوگی تو باعث اجر و ثواب ہوگا۔ ہے کوئی سختی اسلام میں؟ وہ ضروریات جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے اس میں تھوڑی سی تبدیلی آپ کو لانا۔ کتنا پیارا مذہب ہے کہ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو اسلام نے کہا کہ بیت الخلا میں تم جاؤ تو داخل ہوتے وقت بایاں قدم رکھو، اور اگر دعا یاد نہیں ہے تو کوئی زیادہ لمبی چوڑی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ اعوذ باللہ پڑھ لو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو دایاں پیر پہلے باہر نکالو، اور کچھ نہیں اگر دعا یاد ہے تم الحمدللہ کرو۔ تو وہ قضائے حاجت جو ہماری آپ کی زندگی کی بقا اور ہمارے آپ کی صحت کا ذریعہ ہے، جس کے بغیر انسانی وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے، لہذا وہ عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، بس تھوڑا سا اسلام کی طرف دیکھ لینا ہے کہ اس عمل کے اوپر اسلام نے کیا تعلیم دیا۔ اگر آپ نے اس طریقہ کار سے، اس انداز سے اسلام کے قانون کو پاس و لحاظ رکھتے ہوئے جب آپ نے بیت الخلا کے عمل کو مکمل کیا تو اسلام آپ کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ پانی پینا ہے، بغیر پانی کے انسانی وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تھوڑی سی اس طرف اسلام کی طرف دیکھ لینا ہے کہ اسلام نے ہمیں، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، وہ ضروریات، وہ حوائج جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، لہذا ان ضروریات کو وہ پوری کرے گا۔ صرف ایک وصول کو اپنانے کی وجہ سے ان ضروریات کے اوپر بھی اسلام اجر و ثواب کا وعدہ کرتا۔ الدین یسر ولا یسر، تو اب پانی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، تو تھوڑی سی اس تعلیم کی طرف دینا ہے کہ میرے آقا نے کیا فرمایا۔ آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم پانی پیو تو بیٹھ کر کے پیو۔ اب تک تقریباً 1500 سال سے علماء اس پانی پینے کے تہذیب کو بیان کرتے آ رہے تھے، لیکن لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اور آج کی میڈیکل سائنس نے جب اس حدیث کی تصدیق کر دیا کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے ہائیڈروسیل کے بیماری ہونے کا لاحق ہے، آج تم نے بیٹھ کر کے پانی پینا شروع کر دیا۔ یہی تمہارا ایمان ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ بیٹھ کر کے پانی پیو۔ اسلام کے جتنے اصول ہیں
جتنے ضابطے ہیں ان تمام اصول و ضابطے کے اندر، ان تمام اعمال اور عبادتوں کے اندر انسانی صحت کا پورا پورا پاس و لحاظ رکھا گیا۔ اجر و ثواب تو اللہ کی طرف سے وہ اپنی جگہ ہے، انسانی صحت کا مکمل خیال رکھا گیا۔ تو آقا رحمت نے فرمایا کہ تم بیٹھ کر کے پانی پیو۔ آج آقا رحمت کی اس سنت پر عمل کرنے والا ایک مرض سے محفوظ ہو گیا کہ جب وہ بیٹھ کر کے پانی پیے گا تو کبھی وہ ہائیڈروسل کا مریض نہیں ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس نے اس حدیث مبارکہ کی تصدیق کیا۔ تو الدین یسر ولا یسر، تو ایک اتنا لاجواب اور اتنا بہترین مذہب شاید ہی اس دنیا کی سرزمین پر کوئی دوسرا مذہب ہو جس نے اپنے ماننے والوں کی ہر ایک ضروریات اور اس کی ایک ایک صحت کا قدم قدم پر پاس و لحاظ رکھ کر کے قانون کو وضع کیا ہو، قانون کو بنایا ہو۔